اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور ہر نماز کے بعد یعنی تقریباً ہر نماز کے بعد محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے کہ حضور نے تسبیحات پڑھی ہیں، استغفار کو پڑھا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من الصلاۃ، جب حضور نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار ارشاد فرماتے استغفر اللہ۔ اب اس پر ایک بات ہے خاص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور گناہوں کے بارے میں سوچنا ہمارا کہ حضور سے گناہ معاذ اللہ ہو سکتا ہے، یہ سوچنا بھی بندے کو کئی حدود سے باہر جا نکالتا ہے۔ جب وہاں گناہ کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا ہر نماز کے بعد یہ استغفار پڑھنا یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ تعلیم امت ہے، تعلیم امت ہے۔ اور دوسرا یہ بات یاد رکھیں، اسے کہتے ہیں، یہ 3 درجے ہوتے ہیں اس کے، کہ رعایت اعمال اور رعایت احوال اور رعایت الاوقات۔ دوسرے معنوں میں اس طرح سمجھیں کہ اعمال کی حفاظت، حال کی حفاظت، احوال کی حفاظت اور اوقات کی حفاظت، عمل کی حفاظت، حال کی حفاظت اور وقت کی حفاظت۔ محبوب وہ سکھا رہے ہیں کہ عمل کر کے، نماز پڑھ کے یا تسبیحات پڑھ کے یا تلاوت کر کے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے عبادت کی ہے تو آپ نے اپنے نفس کو بہادر کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ محبوب یہ سکھا رہے ہیں کہ جب حبیب خدا اللہ کی نماز پڑھ کے اس کے بعد پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اعمال کی حفاظت، عمل کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو بچانا مشکل ہے۔ تو حضور یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ نماز پڑھ کے، نماز کے بعد اب حضور پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سے تو گناہ ہو جائے تب بھی اس انداز میں نہیں پڑھتے جس انداز میں ہمیں حضور سکھا رہے ہیں نماز کے بعد۔ اب خود سوچیں، اس بات کی طرف توجہ دیں ذرا کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے، نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، اس نے کچھ تسبیح پڑھی، اس کے بعد وہ پھر کہہ رہا ہے مولا مجھے معاف فرما، یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں۔ اب اس درس سے اگر وہ اپنی عبادت کے بعد دعا کرے تو اس بندے کا نفس کبھی اس پر بہادر ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ نفس اس پہ غالب آئے گا جو ہر گھڑی عبادت کر کے بھی پریشان ہے پتہ نہیں قبول ہوئے گا کہ نہیں؟ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ قبول فرما لے، اور ساتھ ساتھ فکر میں رہتا ہے۔ تو اعمال کی حفاظت، اعمال کی حفاظت محبوب پاک سکھا رہے ہیں کہ اعمال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے ہر گھڑی فکر کریں کہ شاید یہ قبول نہ ہو، اس لیے دعا کروں کہ میرے اللہ اسے قبول فرما۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ عبادت کرتا ہی نہیں ہے، چلو ایک وہ ہے جو کرتا ہے عبادت کر کے اس پہ فخر کرتا ہے، جو نہیں کرتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب جو نہیں کر رہا ہے عبادت، ایک کر کے اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، دوسرا جو ہے وہ عبادت کر کے بھی
ابھی فکر میں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو یہ جو فکر میں ہے نا، یہ بندہ اپنا ایمان بچا پائے گا، یہ بندہ اپنے آپ کو بچا پائے گا، یہ بندہ نفس کے تابع ہونے سے بچا رہے گا، اس سے بہتر ہوگا جو پہلا ہے۔ کیوں؟ اسے فکر ہے، کم از کم اس فکر کی وجہ سے رب تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اور اسی طلب کی وجہ سے کہ اس کی رحمت طلب کرتا ہے، اس سے بخشش طلب کرتا ہے، اس سے رحم طلب کرتا ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے عمل کی حفاظت کرے، اپنے عمل کی حفاظت کرے۔ اب اس پر دوسرا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ بندہ عمل کی حفاظت کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے اس کا کہ بندہ اپنے حال کی حفاظت کرے، بندہ اپنے، اللہ اکبر، حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اپنے دل کو، یہ درجہ ہم سے آگے جو لوگ ہیں، یعنی ہم سے درجہ بلند ہے ان لوگوں کا، لیکن چونکہ ہم بھی فقیری کا، عاشق ہونے کا اور محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو یہ آپ بات سمجھیں کہ حال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دل میں، بندہ اپنے دل میں اللہ کے سوا کوئی مقصود نہ رکھے، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہ رکھے۔ آپ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں، اب خیال اٹھا ہے، اب انسان ہے، آپ کہنا مجھے خیال ہی نہیں آتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ کے اندر اگر ایمان ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو شیطان وہ چالیں چلتا رہے آپ سے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کے صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے خیال آتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب عرض کیا، حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں حضور نماز سے باہر اس خیال کا بیان کرنا ہم تو کفر سمجھے، تو حضور فرماتے ہیں ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے صریح ایمان کی نشانی ہے، یہ تمہارے صریح ایمان کی نشانی ہے۔ اچھا اب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو خیال اٹھا، نفس کہتا ہے کہ تلاوت ذرا اچھے انداز سے کر، جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تو تلاوت کر رہا ہے، لوگ۔ اب اگر آپ نے اسی بات کو بحال رکھا تو آپ نے اپنے حال کی حفاظت نہیں کی۔ او سنو سجنو سنو، حال کی حفاظت نہیں ہوئی۔ نماز پڑھ رہے ہو تو کلیاں نماز پڑھ رہے ہو تو سمجھے کو ویخ تو نہیں رہا، اللہ نے سارے گیر، او جلدی تے جے نماز پڑھ رہے ہو تو ساری مسجد دے نمازی ویخ رہے تو بڑے ہی سکون دے نال قیام ہویا، پھر سکون نال رکوع ہویا، پھر سکون دے نال قوما، جلسہ، سجدے، بڑی سکون دے نال، کیوں؟ فلاں ویکھ رہے۔ یہ حال کی حفاظت نہیں ہے، یہ حال کی حفاظت نہیں ہے۔ حال کی حفاظت یہ ہے کہ جس طرح لوگوں میں تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں بھی تجھے لگے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے، اور پھر تیرا وہ عمل تیرے رب کے لیے ہو، پھر وہ تیرا عمل تیرے رب کے لیے ہو۔ اب حال کی جو تیسری قسم ہے نا، وقت کی حفاظت، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ بندہ قدم جو ہے نا اپنا قدم، ہر قدم بعد میں رکھے، پہلے یہ دیکھے اس قدم میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ یہ وقت کی حفاظت ہے۔ اب ان تینوں کی حفاظت کریں، اور سنیں حضرت قاضی عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی نیکوکار، خوبصورت ان کی لونڈی تھی، تو وہ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا، میں نے اسے خریدا، وہ بستر پہ ہی تھی، میں نے دیکھا رات کو وہ بستر پر نہیں ہے، میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں اسے تلاش کرنے لگا، جب میں آ کے دیکھتا ہوں تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے، وہ یہ جی اگے سنائی اسی طرح ہے، لیکن اتنے ہور گل ہے ذرا، تجھے جو مجھ سے محبت ہے۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا او پاگل، یہ کیا باتیں کر رہی ہے، اللہ کو تجھ سے محبت، اس طرح کہے اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو وہ لونڈی کہتی ہے اے غافل انسان، اے غافل انسان، مجھے کیوں روکتا ہے تو؟
اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی مجھے کفر کے اندھیروں سے دور کیوں رکھتا، مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں نیند چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی۔ یہ باتیں اس نے جب کہی اور اس کی یہ معرفت کی باتیں سن کے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے۔ وہ کہتی ہے جناب آپ نے میرے دوہرے اجر کو، دگنے اجر کو آپ نے ختم کیا ہے، پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، ایک آپ کی خدمت کا، ایک رب کی عبادت کا، اب آپ کی خدمت والا اجر مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اور وہ یہ لفظ سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے تو سمجھو یہ اس کی مہربانی ہے، پھر عبادت کے بعد آپ کا اس طرح انداز میں دعا کرنا کہ مولا اسے قبول فرما، مولا مجھے معاف فرما، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بندہ بن کے عبادت کی ہے، اور بندہ بن کے اللہ تعالیٰ کا اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنا خاص بندہ بنائے، اپنے خاص بندے، اپنے خالص بندوں کا غلام بنائے، ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ صلاۃ والسلام